السلام علیکم ورحمۃ اللہ یار، لیٹر تو ہو گیا، آپ کو کل کی ویڈیو میں دکھا دیا تھا۔ تو ابھی آج رات کو ادھر ہی تھا، اور صبح فجر کے بعد پھر تلاوت وغیرہ کر کے سوتا ہوں۔ تو آ کے سویا ہوں، وہاں پر ہے محمود بھائی پپیز کے لیے پاس بیٹھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹمپریچر مینٹین لازمی کرنا ہے 25، اور پہلے سردیوں پہلے گرمیاں، آپ نے 25 ٹمپریچر مینٹین کرنا ہے۔ گرمیاں ہیں تو اے سی یا کولر سے، کولر کی ڈائریکٹ ہوا نہیں لگنی چاہیے، تو کسی طریقے سے بھی وہ آپ نے مینٹین کرنا ہے۔ اور سردیاں ہیں تو ہیٹر سے، ہیٹر میں بلو اور ہیٹر سب سے بیسٹ ہے، اس سے کیا کریں، تھرمامیٹر گیج میں نے دکھا دی تھی، وہ لگا لیا کریں۔ اور جو بھائی کہتے ہیں نا یار گفٹ دے دیں یا پرائس بہت زیادہ مانگتے ہیں بریڈر، یار اللہ کے بندو تکلیف بھی دیکھا کریں، پہلے انویسٹمنٹ بھی دیکھا کریں، ساتھ تکلیف بھی دیکھا کریں کتنی کاٹتے ہیں بریڈر حضرات۔ تو بات یہ کرنی تھی کہ ٹمپریچر مینٹین لازمی کرنا ہے۔ پپیز ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سارا جو ہے نا وہ فیمیل خود سنبھال لے گی، فیمیل تو سنبھالے گی، لیکن انہی بچوں کو سنبھال سکتی ہے نا جو اس کے ساتھ ارد گرد اس کے نیچے آئیں گے، ان کو تو وہ سنبھال لے گی۔ نیچے آ کے مراد مطلب دبا کے مارنے سے نہیں ہے، لیکن جب ان کا ٹمپریچر ان کو دینا ہو تو پھر فیمیل تھوڑا وہ کرتی ہے، ان کو اپنے نیچے ڈال لیتی ہے تو وہ گرم رہتے ہیں۔ اور لیکن آپ نے خود ٹمپریچر اس پوری جگہ کا مینٹین کرنا ہے، تو اس سے ہوگا کہ وہ اتنا زیادہ ان کو اپنے نیچے بھی نہیں ڈالے گی، ان کے اوپر بھی نہیں بیٹھے گی، تو وہ سارا۔ اور نیچے میں تو لنڈے سے رضائیاں لے آتا ہوں، وکی رضائیاں 500 روپے کی ایک ملتی ہے، وہ لے آتا ہوں، اور وہ زیادہ سے زیادہ 15 لگ جاتی ہیں، ہاں اتنی 15-20 رضائیاں لگ جاتی ہیں 1 لیٹر پر۔ تو 20 ایک لاتا ہوں، ان میں سے جو لگ جائے 15 سے 20 کے درمیان میں 2-3 کبھی بچ بھی جاتی ہے 1 لیٹر پر، تو وہ اچھی رہتی ہے۔ پھر ابھی اس دفعہ پرالی وغیرہ لائی ہے، تو یہ رضائیاں مطلب 5 ایک دن استعمال کر کے پھر رضائیاں چھوڑ کے پرالی میں شفٹ کر دوں گا۔ تو ٹمپریچر مینٹین کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا بلوور لگایا ہوا ہے، اور ساتھ وہ جو تھرمامیٹر ہے وہ لگایا ہوا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا ٹمپریچر چل رہا ہے۔ تو ان چیزوں پہ خاص دھیان رکھنا، اور سوتے نہیں رہنا یہ بہت نازک کام ہوتا ہے یار۔ جو بریڈر ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہ بڑی فٹیگ ہوتی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار کیا ہے مسئلہ، ان کا کیا ہے، فیمیل نے بچے دیے ہیں اور یہ آگے سیل پہ انہوں نے لگا دیے، نہیں، اس کے پیچھے پورا سال ہے یا 6 مہینے ہیں، 6 مہینے کے ڈائٹ پلانز ہیں، اس میں انویسٹمنٹ بھی ہے، اس میں ان چیزوں پر انویسٹمنٹ بھی ہے، اور ان ڈاگز پر بھی انویسٹمنٹ ہے، اور پھر ان کے جو رکھنا ہے ان کو کسی ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر پراپر ہر چیز ایک ٹائملی ہو سکے، اور اے سی لگے ہوئے جو بھی ہو، جس کنڈیشن میں بھی کسی نے رکھے ہوئے، تو اس میں رکھنا ہے، اس پہ خرچہ ہے، تو ان سب چیزوں پہ ساتھ ساتھ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ ایویں ہی مطلب بس چل جاتا ہے۔ پھر ساتھ یقین مانے یار یہ ٹائم دینا پڑتا ہے ہر چیز کو، ایسے خود بخود ہی چلنا نہیں شروع ہو جاتی۔ رات سے مطلب فجر کے ٹائم سویا ہوں، فجر کے بعد سویا ہوں، تو پھر اس کے بعد ابھی اٹھ جاؤں گا، پھر زور جا کے ادھر ہی پڑھوں گا انشاءاللہ، یا شاید ادھر کہیں راستے میں کسی مسجد میں، اور اس کے بعد پھر سے جا کے تو شروع، تو وہی روٹین، پھر رات تک وہیں پر۔ تو یار یہ ہے کہ ان چیزوں کو ٹائم بھی دینا پڑتا ہے، محنت بھی ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو اللہ کو منظور جتنے سروائیو کریں، پھر وہ جب تیار ہو جاتے ہیں تب جا کے وہ سیل کے لیے کوئی بندہ پوسٹ لگاتا ہے، تو اس کے نیچے یہ نہ لکھا کریں کہ یار یہ تو ایسے ہے اور یہ ویسے ہے، یہ سیل کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یا بھائی حرام اور حلال اس کے اوپر مفتیان کرام نے فتویٰ دے دیا ہے، اور قرآن و سنت کی روح سے دیا، تو وہ تو خدا کا واسطہ ان کی تو مانو۔ وہ غالباً علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر تھا کہ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ چلو ہماری نہیں مانتے اور نہ مانو، علماء کی تو مانو جن سے جو فتویٰ دیتے ہیں۔ ہاں آپ یہ چاہتے ہو کہ فتویٰ آپ خود ہی دیں اپنی مرضی کا، بغیر قرآن کے، بغیر حدیث کے،
تو یا کسی ایک ایسی آیت سے استدلال کر کے جس کا معنی و مفہوم اور اس کا جو شان نزول تھا وہ کچھ اور تھا، تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس کا کہنے کا مطلب کچھ اور تھا، تو پھر تو وہ ایک آپ کی اپنی رائے ہے نا ذاتی. لیکن مفتیان کرام ہیں جو اس پر فتویٰ دیں گے، اور مفتیان کرام نے فتویٰ دی ہے، میں نے اس کی تصویریں بھی لگائی ہیں، بکس کی بھی، پیج نمبر بھی، سارا کچھ وہ لگایا، اور اس کا ایک لنک بھی ہے، میں ٹرائی کروں گا میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں، وہ بھی اب پیچھے آیا ہے، میں خیال بنوری ٹاؤن کا ہے، تو وہ بھی لگا دوں گا انشاءاللہ. بارہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. ان جرمن شیفرڈ یا کوئی بھی جو رکھوالی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ڈاگز، یا جن میں کوئی وصف پیدا ہو گیا ہو، مثال کے طور پہ ٹوائے بریڈ ان میں شامل نہیں ہے. ٹوائے بریڈز میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں، جائز نہیں ہے، علماء نے بتایا وہ جائز نہیں ہے، تو میں پھر وہ رکھتا بھی نہیں ہوں. اس لیے آپ کے لیے جائز تو وہی ہوگا جو جس کے اوپر فتویٰ ہے، تو وہ فتویٰ صرف انہی پر ہے جو رکھوالی کے لیے گارڈ ڈاگ یا یہ سنیفنگ والے ڈاگز، یا جن میں انٹیلیجنس لیول زیادہ ہو اور ان کو کچھ سکھایا جا سکتا ہو، سدھایا جا سکتا ہو، تو ڈیفینیٹلی ان کو کہیں پر رکھ کر پھر بریڈ کی جائے گی. تو جب ان کو رکھ کر کہیں بریڈ کی جائے گی پھر اس پہ خرچے بھی ہوتے ہیں، اور جو بندہ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ٹائم دے رہا ہے، اس سب کی پھر کاسٹ لگائی جاتی ہے، تو وہ سیل پرچیز جائز، جس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جائز قرار دیا کہ ہاں یہ جو ہے نا کتے کی بیع جائز ہے. تو وہ اسی بیس پر انہوں نے کہا تھا کہ کتے کی بیع جائز ہے. تو بھائی ایک تو یہ حلال حرام کے فتوے اپنے پاس سے نہ دیا کریں، خدا را علماء کرام کی باقاعدہ جو ہے نا وہ مستند فتاویٰ موجود ہے، یہ جائز ہے. تو بہرحال اور ڈیٹیل میں ہم چلے گئے. تو جناب یہ روٹین ہوتی ہے بریڈرز کی، مختلف نہیں ہوتی مجھ سے، تو وہ بیچارے بھی اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، رات شام صبح بس اسی کام میں ہی ہو رہی ہوتی ہے ان کی بھی. تو اب بس ہمارے بھی جانے کا ٹائم ہو گیا، بھی جائیں گے. تو ایکسٹرا ایسا کون سا کام ہے جو کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا یار. بس بریڈ جب بھی آپ نے، مجھے کمنٹس اصل میں یاد نہیں آ رہے، دو بھائیوں نے کمنٹس میں کچھ کہا تھا اور بڑا اچھا ٹاپک تھا، وہ اب مجھے پھر دیکھنا پڑے گا. لیکن بہرحال ہاں ایک تو میں نے ویڈیوز لگائی تھیں، لاسٹ ویڈیو میں میں نے وہ ویڈیوز نہیں لگا سکا جو کہ میں نے بنائی تھیں اس کی ڈیلیوری سے پہلے، وہ اس میں لگا دوں گا، امید بہت ہے اس میں لگا دوں گا، یا اس کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس میں لگا دوں. جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے کہ فیمیل ڈیلیوری کے قریب اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، تو وہ ویسے تو میں نے بتا دیا ہے، جس نے اس کو ویڈیو میں بھی دیکھنا ہے تو اس کے بعد جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا آج ہی کروں گا، اس کے بعد جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ صرف ان کے لیے ہوگی. وہ تھوڑی سی مطلب اس طرح ہے، بورنگ سی ہے، بندہ دیکھتا رہے 4 5 منٹ، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جن کے پاس فیمیل نیئر ٹو ڈیلیوری ہوتی ہے، یا وہ پریگننٹ ہو فیمیل، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات فیمیل کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ فیمیل بیچ میں جو ہے نا مسکیریج کر دیتی ہیں، تو اس کے ساتھ بھی نشانیاں یہی ہوتی ہیں. ایسی فیمیل کہ جو مسکیریج کرنے والی ہو، اس کی بھی نشانیاں سیم یہی ہوتی ہیں، سمٹمز یہی ہوتے ہیں جو کہ ڈیلیوری کرنے والی فیمیل کی ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا ان چیزوں سے. جن کے پاس فیمیل ہیں اور پریگننٹ ہیں ان کے لیے تو فائدہ مند ہوگی، اسی لیے میں وہ اس میں ڈال نہیں رہا تھا کہ وہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو. وہ 5 منٹ کی ایک ہے، ایک 2-3 منٹ کے ایک کلپ ہیں، اس طرح وہ کلپس بنے وہ اکٹھے کروں گا. تو وہ آج ہی ویڈیو دوسری ایک اپلوڈ کروں گا، اس میں صرف وہ ہے. اس ویڈیو پہ بے شک وہی لوگ جائیں جنہوں نے وہ فیمیل رکھی ہوئی ہیں اور وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایسی حرکتیں ہوتی ہیں فیمیل کی جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیلیوری آج کرے گی یا ابھی اس کی ڈیلیوری کا ٹائم ہو گیا. تو یہ ہے. اب باقی سب ٹائم ہو گیا، جانا ہے کینل پر، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کہیں ملاقات ہوگی بشرطِ زندگی. کیونکہ ہاں شاید رات کو کوئی وہاں پر ایسی چیز ہو تو وہ ریکارڈ کر لوں گا اور وہ پھر کل اپلوڈ کروں گا، کیونکہ ابھی کینل پر تو رات وہیں پر اور صبح فجر کے بعد آتا ہوں.
فجر کے بعد تلاوت کر کے پھر سو جاتا ہوں اور پھر اسی ٹائم پہ جاگتا ہوں. یہ روٹین ہوتی ہے. اور ہمارے بعض بریڈر حضرات کی تو اس سے بھی ٹف ہوتی ہے بیچاروں کی, جن کے پاس کوئی خاص مطلب گھر میں اگر کسی نے فیمیل رکھی ہوئی ہے تو پھر وہ تو بہت مشکل ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے پھر اس فیمیل کو پراپر ایک ہی بندے نے ٹائم دینا ہے, کیونکہ گھر میں تو باقی کوئی اتنا سمجھتا نہیں ہوتا, وہی سمجھتے ہوتے ہیں اور ان کا پھر ٹھیک ٹھاک رگڑا لگتا ہے. تو یہ ہے. اچھا, بلیک پپیز آ چکے ہیں, بلیک ٹین پپیز آ چکے ہیں الحمدللہ, ماربرو کے ہیں اور بہت اچھے سائز کے ہیں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ ابھی بکنگ کر رہا ہوں, ایڈوانس بکنگ کر رہا ہوں. اور ایڈوانس بکنگ کا یار طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بلیک بچہ لینا ہے تو اگر وہ کمپلیٹ پیمنٹ کر دے گا, میں ڈیٹیل ساری بتا, اگر کسی نے کمپلیٹ پیمنٹ کر دی ابھی تو اس کا پک اپ دی لیٹر کے لیے, تو کیونکہ اس فیمیل سے ابھی تک پک اپ دی لیٹر نہیں بک ہوا, تو اگر کسی نے کمپلیٹ پیمنٹ کر دی پک اپ دی لیٹر کے لیے اس کو بلیک والا, تو اس کو میل ہو یا فیمیل ہو, کیونکہ فیمیلیں 2 ہیں بلیک میں اور میل 3 ہیں. تو بلیک میں اگر کسی نے پک اپ دی لیٹر فیمیل بک کی تو پیارے بھائی اس کو ملے گی 2 لاکھ روپے کی, اور ابھی اگر کوئی کرتا ہے تو 1,70,000 کی, اور ابھی اگر کرتا ہے 1,70,000 کی سوری, اور اگر بعد میں جا کے کرے گا تو پھر وہ اس ٹائم پہ دیکھیں گے, اس ٹائم پہ اس کی قیمت کیا بنتی ہے. تو اور اگر کوئی ابھی کرتا ہے بلیک میں میل کی تو وہ بھی 1,70,000 کمپلیٹ پیمنٹ ابھی کرتا ہے تو 1,70,000. اور اگر کوئی بندہ بلیک ٹین میں کرتا ہے ابھی پیمنٹ تو 1,30,000, اور اگر میل یا فیمیل ڈزنٹ میٹر سیم ہے, اور اگر بعد میں جا کے اس ٹائم پہ جب لیٹر تیار ہوتا ہے اس ٹائم پہ کرے گا تو پھر بلیک ٹین میں بچے 150 160 اس 150 160, اور اکوپنگ پیڈی لیٹر ہے. اور اگر تو بلیک کا تو بتا دی, تو یہ ہے. اور پک اپ دی لیٹر کا ریٹ تھوڑا اوپر ہوتا ہے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. پک اپ دی لیٹر وہ نہیں ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ پک اپ دی لیٹر ہے. پک اپ دی لیٹر وہ ہوتا ہے جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں پک اپ دی لیٹر ہوں. یہ بات یاد رکھنا. اگر میرے پاس ایک لاسٹ پپی رہ گیا ہے اور میں کہہ رہا ہوں جی یہ پک اپ دی لیٹر ہے, تو کیا پروف ہے کہ یہ پک اپ دی لیٹر ہے؟ یا تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو چیک گارنٹی دے دوں اس سے ڈبل قیمت کا کہ بھائی اس لیٹر میں اس سے اچھا بچہ آپ کو کبھی بھی نظر آیا نا, یہ چیک آپ کو گارنٹی ہے, مجھے میں واپس لوں گا آپ سے. یہ تو پھر تو بات سمجھ میں آئی. تو اگر کوئی چیک گارنٹی نہیں دے رہا, میں تو چیک گارنٹی کی بات کرتا ہوں اکثر, تو یار بہت سارے دوست اس کو مطلب بریڈر دوست بھی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں یار یہ کیا جی آپ نے یہ چیک گارنٹی لگائی ہوئی. یار بھائی میں تو سیدھی بات ہے, بریڈنگ میں جب آیا تو اس سے پہلے میں خود لوگوں سے ایز اے بزنس سٹارٹ نہیں کیا تھا, اس سے پہلے ابو کے ساتھ جا کے پنڈی سے ہی بس 2-4 مہربانوں سے ہم نے پپیز اٹھائے تھے ایک ایک کر کے. تو اس وقت 60-70 ہزار کے, آج سے کچھ 7 سال پہلے کی بات تقریباً, ہاں, تو اس وقت 60-70 ہزار کے ہم نے پپیز اٹھائے تھے یار, نان پیڈی نان پیڈی 60-70 ہزار کا اتنا عرصہ پہلے ہم نے پپیز اٹھائے اور وہ مر گئے. ایک پپی تو یہاں تھا کہ ہم لے کر گئے, اس کو ڈائریا ہوا تھا اور وہ پاروں میں تھا, ہم نے اٹھا لیا کوئی بات نہیں. اور مجھے ابھی یاد آتا ہے, ڈھونڈ لوں گا میں اس بندے کو کہاں پر تھا, سوچا ہی نہیں کبھی اتنا اس کے بارے میں, لیکن بہرحال کچھ چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں. ہم لوگ لینے گئے تھے اور وہ انہوں نے فیمیل اوپر کی پورشن میں رکھی ہوئی تھی, وہ پپی الگ نیچے پھر رہا تھا. تو ہم نے پوچھا تھا یہ الگ کیوں ہے, تو فیمیل انہوں نے منگوائی, انہوں نے کہا وہ فیمیل کو چھوڑو, نیچے آئی وہ, پھر پپی کے ساتھ پھیر رہی تھی, پھر انہوں نے کہا چلو جی بس اس کو واپس بھیجنا ہے, چلی گئی. ہم نے کہا یہ اسے ہم پتہ نہیں تھا کہ یار یہ الگ کیوں رکھی ہوئی ہے, ماں تو بچے کے ساتھ ہوتی ہے. تو بس انہوں نے بھی ہمیں جنوں بھوتوں والی سنا کے, فیمیل بہت تگڑی تھی, بہت پیاری فیمیل تھی, مجھے آج بھی یاد, بہت پیاری فیمیل تھی. ایک راٹ وائلر بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا, تو بہرحال ڈھونڈ لوں گا. تو وہ بندے نے, بھائی نے جو ہے نا زیادتی کی تھی ہمارے ساتھ, پپی پاروں میں تھا. ان شارٹ یہ کہ بھائی جو ایک ہی بچہ رہ گیا ہوتا ہے نا, تو اچھا ہاں سوری گارنٹی کی بات کر رہے, تو گارنٹی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یار ہم نے نقصان اٹھایا, بہت نقصان اٹھائے, اور نقصان بھی یہ جو پرائس دینا ہوتی ہے یہ نقصان نہیں ہوتی. اس سے آگے لے کے جا کے وہ آپ آئے ہو کہیں سے لے کے آئے گاڑی پہ آئے ہو, پھر جانا آنا بھلے اپنی بھی ہے تو آپ نے پیٹرول ٹائم دیا,
پھر لے کر کے پھر آپ نے آگے ٹائم دینا شروع کیا، محنت کرنی شروع کی، کر 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 کے کہ اینڈ پہ جناب مر گیا، تو یہ چیز اچھی نہیں بنی. تو یار وہ چیز اچھی نہیں بنی، سوری. تو وہ اینڈ پہ جب جا کے چیز اچھی نہیں بنتی اس ٹائم بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے بہتر ہے نا کہ 5 مہینے کی گارنٹی لو اس بندے سے کہ بھائی اگر اچھی چیز نہیں بنے گی تو یہ 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا لاکھ کا جتنے کا بھی بچہ لے رہا ہوں، یہ جتنے کا بھی بچہ لے رہا ہوں، یہ بچہ پلس 50,000 روپیہ وہ خرچہ جو میرا ہوا، کچھ نہ کچھ تو ریفنڈ ہو، تو وہ آپ مجھے پے کرو گے اور میں بچہ آپ کے دروازے پہ لا کے رکھ دوں گا. بات ختم، سمپل. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار چیک گارنٹی دو، اگلے کو تسلی تو ہو، حوصلہ تو ہو کہ یار میرے یہ کم سے کم نہیں ڈوبتے، کوئی مسئلہ نہیں. باقی اللہ کی طرف سے کوئی نفع نقصان آ گیا تو وہ ایک الگ بات ہے. تو ہاں اس کے بیچ میں سروائیو کروانے کے لیے اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں الحمدللہ جو اتنا ٹائم لگا ہوا ہے اس میں جو اپنی ناقص سمجھ میں آتا ہے، میں رات کو 2 بجے بھی کال اٹھاتا ہوں، جس کا میسج آ جائے میں رپلائی کرتا ہوں. ڈائٹ پلان فری میں بنا کے نہیں دیتا ہوں، لیکن میں کیونکہ اس پہ ٹائم لگتا ہے یار، وہ سے 1 دن 2 دن کا کام نہیں ہوتا، وہ پھر ٹائم گریجولی ہر 3 دن 4 دن کے بعد اس کی ڈائٹ پلان بناؤ، اس کو بتاؤ، اس کے چینجنگ کرو، گریجولی سوچ کے بڑھاتے رہو، وہ ٹائم لگتا ہے اس پہ. لیکن بیمار اگر کسی کا بھی ہو، کیپنگ یا بریڈنگ کے حوالے سے کوئی ایشو ہو تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ. جتنا مجھے سمجھ ہے یہ 6-7 سال کی، تو میں انشاءاللہ وہ حاضر ہوں، میں وہ بتاتا ہوں اور فری میں بتاتا ہوں، کوئی اس میں وہ نہیں کرتا. لیکن ڈائٹ پلان فری میں بنا کے نہیں دیتا، وہ بہت لمبی سردردی ہے بھائی. تو خیر بہت لمبی ویڈیو ہو گئی، اور امید ہے کہ فائدہ ہوگا کچھ نہ کچھ دوستوں کو، دیکھنے والوں کو. تو اوکے جی، السلام علیکم.